آج میں جو آپ کو سچی کہانی سنانے لگی ہوں وہ یہاں پہ میں نے میگزین میں پڑھی تھی. ایک عورت نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی. امریکن عورت ہے. کہتی ہے کہ وہ جس لڑکے کو ڈیٹ کر رہی تھی یا جس سے اس کی منگنی ہو چکی ہوئی تھی، جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی، ایک دن اس لڑکے نے اس کو اپنی ماں باپ کی طرف بلایا اور اس نے کہا کہ تھینکس گیونگ کا ڈنر ہے تو اس پہ تم آؤ. تو کہتی ہے یہ اس کے ساتھ تھینکس گیونگ ڈنر پہ کرنے گئی اینڈ شی واز ریئلی لوکنگ فارورڈ. کہتی ہے کہ جب یہ وہاں پہ گئے تو یہ لوگ کھانے کی میز پہ یہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ اس کا منگیتر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے اس کا ہونے والا سسر بیٹھا ہوا تھا. تو کہتی ہے اس کی لڑکے کی جو ماں ہے یعنی اس کی ہونے والی ساس جو ہے وہ پلیٹر لے کے آئی ہے اور اس میں وہ ٹرکی کو لے کے آ رہی تھی بنا کے، کیونکہ تھینکس گیونگ پہ ٹرکی کھاتے ہیں. تو وہ ٹرکی بنا کے لے کے آ رہی تھی اور ٹرکی کا جیسے وہ پلیٹر میز پہ رکھنے لگی تو باپ کو نہ جانے کیا ہوا اور اس نے ایک دم دھکا دے کے تو وہ جو ٹرے تھا وہ زمین پہ پھینک دیا. کہتی میں نے حیران ہو کے اپنے منگیتر کی طرف دیکھا کہ یہ اس کے باپ نے کیا حرکت کی ہے. کہتی وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ باپ بھی بڑے آرام سے بیٹھا رہا. اور کہتی ہے کہ ماں بیچاری نے روتے ہوئے چیزیں اٹھانی شروع کر دی. تو کہتی ہے اس کا منگیتر اس کو مڑ کے کہتا ہے کہ جو میری ماں کی مدد کرو. تو کہتی ہے میں اس کو حیرانی سے دیکھ کے تو کہتی ہے میں اٹھ کے جا کے میں نے ماں کے ساتھ صفائی کی، سارا وہ ٹرکی اٹھایا، ماں جو ہے وہ روتی ہوئی اندر لے گئی، کچن کے اندر لے گئی. کہتی جب وہاں سے واپس گھر آئے تو کہتی میں سوچنے لگ پڑی کہ یہ اتنے آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اس کے باپ نے اتنی بڑی حرکت کی اور یہ بالکل آرام سے بیٹھا رہا، نہ اس نے باپ کو کچھ کہا نہ اسے اٹھ کے ماں کی مدد کی. کہتی اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ ان کے گھر کا یہ عام سین ہے. باپ اسی طرح ابیوسو حرکتیں کرتا ہے، اسی طرح جنگلی حرکتیں کرتا ہے، اور یہ لڑکا اس سین کا اتنا عادی ہے کہ اس کو وہ بات عجیب بھی نہیں لگی. نہ اس نے اٹھ کے باپ کو کچھ کہا نہ اس نے ماں کی کوئی مدد کی. تو کہتی ہے اس کے بعد میں بیٹھ کے سوچنے لگ پڑی تو کہتی ہے مجھے اور بہت ساری باتیں یاد آئیں کہ جہاں جہاں اس نے جس کو یہ سمجھ رہی تھی کہ بڑی محبت کا سین ہے تو اس کو وہاں ریئلائز ہوا کہ یہ ایکچولی لڑکا جو ہے یہ میرے ساتھ بھی ویسی حرکتیں کرتا ہے. یہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ میرے سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، یہ مجھے آرڈر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہ کر سکتی ہو، تم یہ نہیں کر سکتی، مجھے مستقل کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتی ہے میں جو جن چیزوں کو پہلے نوٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بڑی پیار محبت کی باتیں، کہتی میں نے اس کے بعد ریئلائز کرنا شروع کیا کہ ایکچولی پیار محبت کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایکچولی اپنے باپ کی کاپی ہے اور جو اس نے باپ سے سیکھا ہے یہ وہی میرے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے بیٹھ کے سوچا کہ پہلے یہ باتیں میں نے پہلے کیوں نہیں نوٹ کی. تو کہتی اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ یہ اور یہ دونوں بہنیں جو تھیں ان کی ماں بھی اس طرح دبی ہوئی ایک عورت تھی اور ان کا باپ جو تھا وہ ان لڑکیوں کو ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا تھا اور ماں کے ساتھ بھی ابیوسو تھا اور ان لڑکیوں کو بھی کہتا تھا کہ تم اسی قابل ہو، تم اسی قابل ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے، تمہیں تھپڑ مارا جائے، ان کو مستقل کرٹیسائز کرتا تھا، ان کو کپڑوں پہ باتیں بناتا تھا، ان کو پیسے نہیں دیتا تھا، ان کی ہر چیز پہ ان کو کرٹیسزم ملتا تھا اور ساتھ ان کو بتایا جاتا تھا کہ تم اسی قابل ہو. تمہیں جو فیوچر میں بھی جو مرد ملیں گے وہ تمہیں یہی بتائیں گے کہ تم اسی قابل ہو، کیونکہ تم کسی قابل نہیں ہو، تمہیں انٹیلیجنس نہیں ہے، تمہیں اسمارٹنس نہیں ہے، تم پڑھائی کے قابل نہیں ہو، تم کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہو، تم نکمی ہو، تم بد شکل ہو، تمہاری تمہارا رنگ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری ناک ٹھیک نہیں ہے، تمہاری آنکھیں ٹھیک نہیں ہے، تمہاری عقل ٹھیک نہیں ہے، تم یو آر اسٹوپڈ ہیومن بینگ. اور کہتی ہے ہم نے وہ باتیں کھول کے پی لی تھی اور ہم نے سمجھ لیا تھا، ہم اس ابیوز کے ساتھ اور اس سے لو سیلف اسٹیم کے ساتھ بڑے ہوئے کہ ہم نے بھی یہی سوچا تھا ہم اسی قابل ہیں. اور کہتی ہے کہ جب میں نے اس کے بعد اپنی پچھلی ریلیشن شپ کرنا شروع کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی اچھا شریف مرد جو میں دیکھتی ہوں تو میں اس ریلیشن شپ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتی. اور ہمیشہ جو شخص بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ یا میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے میں اس کو نارمل سمجھ کے اس ریلیشن شپ میں ہمیشہ جاتی ہوں. اور سارے میرے پریویس بوائے فرینڈز جو تھے وہ سب ایسے تھے. کہتی اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا اور میں نے اپنی بہن کو پوچھا کہ میں نے اپنی بہن سے بات کرنے کی کوشش کی جس کی اپنی بڑی لو سیلف اسٹیم تھی اور جو خود ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں تھی. کہتی میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم ایسے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، میں نے یہ ریئلائز کر لیا، تمہیں بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو بہن نے کہا کہ میرا اب جو منگیتر ہے میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں. کہتی لیکن مجھے پتا چلا بعد میں کہ اس نے اپنے آفس میں لکھ کے چھوڑا ہوا تھا کہ اگر میں مر گئی تو میرے اس منگیتر کو جا کے دیکھنا کہ اس کو پکڑنا اس کا قصور ہوگا کیونکہ یہ وائلنٹ آدمی ہے. اس کو فون بھی کرو، اس کے منگیتر کو یا بوائے فرینڈ کو فون بھی کرو تو وہ آگے سے کہتا تھا او ہاں وہ کہیں گری پڑی ہوئی ہوگی، وہ کہیں مری پڑی ہوگی، وہ کہیں اس کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، کوئی فلانا ہوگا، اس طرح کا اس کو لگتا تھا یہ باتیں مذاق ہیں. کہتی فائنلی میری بہن ایک دن واقعی مر گئی اور جب پولیس سے جا کے پتا کیا تو فائنلی اس کے بوائے فرینڈ کو ہی پکڑا اور اسی کو سزا ملی. اسی نے مارا ہوا تھا، اسی نے اس کو مار کے تو کہیں اس کی باڈی اس کی کہیں پھینک دی ہوئی تھی. اس کہانی سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ ہیں اپنے ماحول کے. ہمارے معاشرے میں بات کی جاتی ہے کہ اگر ماں کو لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھو،
لڑکے کو دیکھ رہا ہے تو اس کے باپ کو دیکھو. اور یہ بات 110% سچ ہے، بلکہ یہ 200% سچ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی جو نکلو گے وہی نکلو گے جو آپ اپنے ماں باپ، آپ کے جیسے آپ کے ماں باپ ہوں گے ویسے ہی آپ ہوں گے. اگر ماں کمزور ہوگی اور ماں ڈرپوک ہوگی تو بیٹیاں بھی یوزلی ڈرپوک ہی ہوں گی. اگر ماں جو ہے وہ جہالت کی طرف ہوگی تو بیٹیاں بھی اکثر جہالت کی طرف ہی ہوں گی، وہ ان وہموں کو بلیو کریں گی. اگر باپ ابیوسو ہوگا اور وہ خاوند کے ساتھ خاوند برا ہوگا تو وہ باپ بھی برا ہوگا اور اس کا بیٹا بھی آگے سے وہی نکلے گا، کیونکہ ماحول وہی دیکھا ہے، کیونکہ سیکھا وہی ہے. یہ بڑے کم لوگ ہیں جن میں اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنے پاسٹ کی اور اپنی گروئنگ اپ کی زنجیروں کو توڑ لیں. اور بڑا میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ ایسے ماحول کے پروڈکٹ ہیں پلیز اپنی ان زنجیروں کو توڑو اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. اگر آپ کو پتا ہے ایک ایسے ماحول میں بڑے ہوئے ہو جہاں پہ بڑی سختی تھی، یا جہاں پہ ابیوز تھا، یا جہاں پہ مارنا بڑا عام تھا، عورت کو مارنا، خاوند کا مارنا، بھائی کا مارنا بڑا عام تھا، یا عورت ایسی بدتمیزیاں کرتی تھی جہاں پہ لڑکوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، ایسا یہ سارے ماحول اب نارمل ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ہم نے ان باتوں کو دبا لیا ہوا ہے، ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. یا فزیکل ابیوز ہے، یا وربل ابیوز ہے، یا سیکچول ابیوز ہے. کوئی بھی ابیوز جو ہے وہ غلط ہے، وہ ابیوز غلط ہے، وہ سوسائٹی کے خلاف بھی ہے، وہ آپ کے معاشرے کے خلاف، آپ کے ریلیجن کے خلاف ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرو، اور گیٹ کاؤنسلنگ اف یو نیڈ ٹو. مگر اس کو اپنا نصیب اور اپنا پروڈکٹ نہ بناؤ کہ آپ بھی وہی نکل آؤ. یہاں پہ میں عورتوں کو یہ کہوں گی کہ اپنے خاوندوں کو رسپیکٹ کرو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو پیار دو. میں وہاں یہ کہوں گی، ان مردوں کو یہ کہوں گی کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو وہ سپورٹ دو کہ وہ بہتر اور اسٹرانگ عورتیں بنیں. ان کو وہ سمجھ بوجھ دو کہ وہ اپنے اچھے برے کو سمجھ سکیں. ان کو اس طرح نہ باندھ کے رکھو کہ ان کو کبھی پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کہ وہ جانوروں کی طرح ہی زندگی گزار لیں. تو ایسی سپورٹ دو کہ ان کو پتا ہو، کہ ان بہنوں کو پتا ہو، ان بیٹیوں کو پتا ہو کہ میں جب کھڑی ہوں گی اور میں جب کوئی چیز کر رہی ہوں گی تو میرا بھائی یا میرا باپ میرے پیچھے کھڑا ہے، مجھے پوری سپورٹ دے رہا ہے، اور اگر میں کہیں گرنے لگوں گی تو مجھے وہ فوراً سہارا دیں گے اور مجھے واپس کھڑا کریں گے. ایسا مرد تو یہ ہوتی ہے نا، مردانگی تو اس کو کہتے ہیں. مرد ہو اور اس کا مرد پنا اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایک سہارا بنے، بجائے اس کے کہ وہ ان پہ روب ڈالے اور باہر سے مار کھا کے آئے. وہ مرد نہیں ہے. مردانگی یہ ہے کہ باہر مرد ہو اور اپنے گھر میں اپنی بہنوں اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کی سپورٹ ہو اور ان کی سٹرینتھ بنے، اور سب کو پتا ہو کہ ہم اس کی بیوی کو یا اس کی بیٹی کو یا اس کی بہن کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ آدمی اتنا سٹرانگ ہے. یہ اپنے فیملی کے لیے ڈھال بن کے کھڑا ہے. چاہے وہ صحیح کرے یا غلط کرے، وہ اس کا پرابلم ہے اور اس کی بیٹیوں کا پرابلم ہے، یا اس کی بیوی کا بہنوں کا پرابلم ہے. ہمارا پرابلم نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اسٹرینتھ جب بیوی کو ہوگی یا بیٹیوں کو ہوگی یا بہنوں کو ہوگی نا کہ ہمارا بھائی ایسا کھڑا ہے یا ہمارا باپ ایسا ہے، جب بیٹیوں کو پتا ہوگا نا کہ ہمارا باپ ایسا کھڑا ہے کہ ہمیں کوئی باہر کا بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنے بھائی باپ کی نظر بھی پتا ہوگی کہ ہم کوئی غلط حرکت کریں گے تو ہمارا باپ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. لیکن جہاں ہم صحیح حرکت کر رہے ہوں گے، جہاں ہم سپورٹ چاہ رہے ہوں گے، جہاں ہم پروفیشنلی کھڑا ہونا چاہ رہے ہوں گے یا لائف پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہوں گے، یا جہاں کوئی بڑی کمال کی ڈیسیژنز لینا چاہ رہے ہوں گے، تو ہمارا باپ ہمارا ساتھ دے گا. کیا بات ہے ان بیٹیوں کی، کیا ان کی پرواز ہوگی اور کیا ان کی زندگیاں ہوں گی. ان کو تو کوئی دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکے گی کہ آسمانوں پہ اڑنے کو ہمیں اللہ نے جب پر دیے ہیں، جیسے مولانا رومی نے کہا ہمیں جب اللہ نے پر دیے ہیں تو ہم کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگتے ہیں. مردوں کو یہ کہوں گی کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو پر دو. جیسے وہ پرواز کریں گی ویسے آپ کا نام روشن ہوگا. سارے اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ بھائیوں کو اور باپوں کو اور خاوندوں کو میرا سلام. اللہ حافظ.